سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج دعوت اسلامی کے زیر اہتمام شب معراج کے سلسلے میں سنت بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے۔ رب کریم سے دعا ہے، آج رحمتوں کے برسنے کی رات ہے، آج عطائیں بٹنے کی رات ہے۔ آج کی اس رات ان ہزاروں اسلامی بھائیوں کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اے رب کریم، آج ہی کی تو رات تھی کہ جب ہمارے آقا پر رحمتوں کی برسات ہوئی۔ رب کریم نے اپنے پاس بلایا، بہت کچھ عنایتوں سے نوازا۔ کیا کچھ ملا میرے آقا نے، کیا کچھ لیا، سخی جانے گدا جانے، ہم کیا جانے کہ کیا کچھ ملا اور کیا کچھ پایا گیا۔ بس یہ جانتے ہیں کہ خاص رحمتیں بٹی ہیں۔ امام اہل سنت بڑا پیارا مقطع لکھتے ہیں نا قصیدہ معراج کا، خدا ہی صبر دے جانے پرغم، بتاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہ بنا رہے تھے، جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں کی لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ نبی رحمت شفیع امت، رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ، آقا ہمیں بھی ان خلعتوں سے حصہ، جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے، جو وہاں بٹا ہے مولا، ہمیں بھی ان عنایتوں میں سے کچھ حصہ عطا فرما۔ نبی پاک پر معراج کی شب جو رحمتیں، جو برکتیں، جو عنایتیں ہوئیں، اے رب کریم، نبی کے غلام جمع ہیں، عاشقان رسول جمع ہیں، شب معراج منانے جمع ہیں۔ اے اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کچھ وہاں عطا ہوا، جو رحمتیں بٹیں، ان رحمتوں میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما، ہم پر بھی رحمتوں کی بارش برسا دے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، ہم بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، آمین بجاہ النبی الامین۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث، بہت ساری روایتیں درود پاک کے فضائل میں ملتی ہیں۔ ایک بڑی پیاری حدیث پاک، بہت خوبصورت واقعہ، ایمان افروز واقعہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام عرش کے قریب وسیع میدان میں ٹھہرے ہوئے ہوں گے، آپ پر دو سبز کپڑے ہوں گے، اپنی اولاد میں سے ہر اس شخص کو دیکھ رہے ہوں گے جو جنت میں جا رہا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابو البشر ہیں، اس وقت قیامت کے دن ہر اس امتی کو دیکھ رہے ہوں گے جو جنت میں جا رہا ہوگا، اور اپنی اولاد میں سے اسے بھی دیکھ رہے ہوں گے جو دوزخ میں جا رہا ہوگا۔ اب اسی اسنا میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک امتی کو دوزخ میں جاتا ہوا دیکھیں گے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے روز پکاریں گے، یا احمد یا احمد۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے، لبیک اے ابو البشر۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے، آپ کا یہ امتی دوزخ میں جا رہا ہے۔ میرے آقا کہتے ہیں، پس
میں بڑی چستی کے ساتھ تیز تیز فرشتوں کے پیچھے چلوں گا اور کہوں گا اے میرے رب عز و جل کے فرشتوں ٹھہرو. وہ کہیں گے ہم مقرر کردہ فرشتے ہیں, جس کام کا ہمیں اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے ہم اس کی نافرمانی نہیں کریں گے, ہم وہی کرتے ہیں جس کا ہمیں حکم ملا ہے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنیں گے تو افسردہ ہو جائیں گے, اپنی داڑھی مبارک کو بائیں ہاتھ سے پکڑیں گے اور عرش کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہیں گے اے میرے پروردگار, کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا کہ تو مجھے اپنی امت کے بارے میں رسوا نہ کرے گا؟ عرش سے ندا آئے گی اے فرشتوں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اسے لوٹا دو. مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا, دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا, وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ. میرے آقا کو کوئی فکر نہیں اپنی, ارے ان کے صدقے ہم نے جنت میں جانا ہے. مگر میرے آقا کا اس وقت حال کیا ہوگا؟ ہجوم فکر و تردد میں گر گیا ہوگا. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے, بچہ گم ہو جائے ماں کیسے تلاش کرتی ہے؟ دیوانہ وار ہیں, اپنے بچے کے لیے تڑپتی ہے. امام اہل سنت کے برادر مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے, خدا گواہ وہی حال آپ کا ہوگا. ارے ایسے آقا ملے ہیں امتیوں, جھوم جاؤ. ایک امتی جہنم میں جا رہا ہے, میرے آقا فرشتوں کو کہتے رک جاؤ. اور پھر فرشتوں کو حکم کیا ہوگا؟ جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں اس کی اطاعت کرو, ان کی مانو. تو پتا چلا کہ یہ محشر کا جو میدان ہے وہ سجایا کیوں جا رہا ہے؟ دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے. ہم غلام ہیں نا انشاءاللہ, پکی غلامی اختیار کرنا. غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے. عدو دشمن حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا. کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہیم, وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا. فرشتے جب جہنم میں لے جائیں گے تو امتی مڑ مڑ کے آقا کو دیکھے گا. کوئی کہے گا دہائی ہے تاج والے کی, تو کوئی تھام کے دامن لپٹ گیا ہوگا. کوئی قریب ترازو, کوئی لبے کوثر, کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا. میرے آقا سب کی پکار سنیں گے. فرماتے ہیں کس طرح دوڑیں گے؟ 1000 جان فدا نرم نرم پاؤں سے, پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا. میرے آقا ان کے پاس پہنچیں گے جو پکارے گا. سنیے یہ حدیث پاک جو میں آپ کو سنا رہا ہوں کیسی ایمان افروز ہے. پھر میرے آقا کیا کریں گے؟ جب وہ فرشتے رک جائیں گے عرش سے ندا بھی آ جائے گی کہ جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ان کی اطاعت کرو. تو میرے آقا اپنی گود سے سفید کاغذوں ایک کاغذ نکالیں گے. میرے آقا خود فرماتے ہیں میں اس وقت پھر اپنی گود سے ایک سفید کاغذ نکالوں گا اور دائیں میزان کے پلڑے میں ڈال دوں گا. قیامت کے دن ایک اسکیل لگے گا, میزان عمل. ایک بڑی دلچسپ بات بتاتا چلوں, علماء بتاتے ہیں دنیا میں کسی کا پلڑا بھاری ہو جائے تو پلڑا نیچے ہو جاتا ہے, ہلکا اوپر چلا جاتا ہے. ہیوی جو پلڑا ہوتا ہے اسکیل وہ نیچے آ جاتا ہے. قیامت کے دن جو پلڑا بھاری ہوگا وہ اوپر آئے گا. تو جب میرے آقا وہ کاغذ ڈالیں گے تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور وہ اوپر آ جائے گا. تو اب کیا ہوا؟ اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کاغذ ڈالیں گے, وہ پلڑا اوپر آ جائے گا. میرے آقا کہتے ہیں میں کہوں گا بسم اللہ, وہ نیکیوں والا پلڑا برائیوں والے پلڑے سے بھاری ہو جائے گا. آواز آئے گی خوش بخت ہے, سعادت یافتہ ہو گیا, اس کا میزان بھاری ہو گیا, اسے جنت میں لے جاؤ. وہ بندہ کہے گا اے میرے پروردگار کے فرشتوں ٹھہرو, میں اس بندے سے بات تو کر لوں جو اپنے رب کے حضور بڑی کرامت رکھتا ہے. گویا وہ ابھی تک آقا کو پہچانا نہیں ہوگا, وہ گناہگار. وہ آقا کے دامن سے لپٹ کر کہے گا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں, آپ کا چہرہ انور کتنا حسین ہے,
آپ نے میری لغزشوں کو معاف فرما کر میرے آنسوؤں پر رحم فرمایا ہے. آپ کون ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں اور یہ تیرا درود پاک ہے جو تو مجھ پر بھیجتا ہے. اس نے تجھ کو پورا نفع پہنچایا جتنا تجھے اس کی ضرورت تھی. اب اگر امام اہل سنت کا وہ کلام سنیں، اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے، بناتے یہ ہیں. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں. ارے اس دن روایتوں میں آتا ہے کہ ماں بچے سے کہے گی بیٹا ایک نیکی دے دو، میں نے تجھے پال پوس کے بڑا کیا، اپنے پیٹ میں 9 ماہ رکھے. بیٹا ماں سے کہے گا نہیں ماں میں آج تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. باپ سے بیٹا کہے گا ابا جان میری تکلیف میں آپ بے کل ہو جایا کرتے تھے، آپ نے میرے لیے 2 نوکریاں کی تھی، ابو بڑی پریشانی ہے، ابو جی کوئی ایک نیکی دے دو. روایتوں میں آتا ہے باپ بیٹے سے کہے گا بیٹا آج کے دن میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، وہ ایک دن آنا ہے جب ماں بھی ساتھ چھوڑ جائے گی، بیٹا باپ کا ساتھ چھوڑ جائے گا. ہاں ہاں اس دن ایک ہستی ہے جو اس دن بھی ساتھ دے گی، اس دن بھی ہماری مدد فرمائے گی. امام اہل سنت فرماتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں. رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں. ہاں ہاں ان کے ہاتھ میں کل کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا حوض کوثر پر کون پلائے گا جام، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. وہ پل صراط جو تلوار سے زیادہ تیز بال سے زیادہ باریک ہوگا، گناہگار کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے. اس پل صراط سے کیسے گزریں گے؟ کیونکہ میرے آقا اسی پل کے تو کنارے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے رب سلم امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے. امام اہل سنت کیا خوب فرماتے ہیں سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں. مرکد میں بندوں کو تھپک کے قبر میں اکیلے ہوں گے، وحشت ہوگی، گھبراہٹ ہوگی. ارے کوئی ماں باپ، کوئی دوست یار، یہ فرینڈ سرکل کوئی قبر میں نہیں آئے گا. ایک ہستی قبر میں بھی آئے گی. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں مرکد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں. کہاں کہاں کام آئیں گے آقا، کہاں کہاں کام آئیں گے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، کیونکہ مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں. اے غلاموں تمہیں مبارک ہو، ہمیں ایسے آقا ملے ہیں جو ہمیں نہیں بھولے. مگر ایسا لگتا ہے کہ آقا کے غلام آقا کو بھول گئے ہیں، ان کی سنتوں کو بھول گئے ہیں، ان کی تعلیمات کو بھولتے جا رہے ہیں. نہیں، دیکھو انہیں مت بھولنا، ان کا دامن نہ چھوڑنا. آسیو تھام لو دامن ان کا، آسیو تھام لو دامن ان کا. وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، ان کا دامن مت چھوڑنا ورنہ کہیں کے نہ رہیں گے. آقا سے لو لگائے رکھنا. امام اہل سنت لکھتے ہیں نا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو یہ ہے درود پاک کا تحفہ، یہ ہے درود پاک کی برکت. پڑھتے رہیے درود پاک، حرز جاں بنا لیجئے. دنیا بھر میں کئی لوگ ایسے ہیں جو روزانہ بہت دیر ٹریول میں وقت گزارتے ہیں. یہاں بھی میٹرو ہے، بس ہے، واک ہے، لوگ سفر کرتے ہیں، ڈرائیو کرتے ہیں. اس ڈرائیونگ میں، اس سفر میں ہمارے پاس وقت ہوتا ہے. بدقسمتی سے دیکھا کہ اس وقت کو بھی لوگ کیسے یوز کرتے ہیں کہ چلو اتنی دیر میں بھی کچھ میوزک سن لیا جائے، کان اتنی دیر میں بھی حرام سے بھر لیے جائیں. ارے اگر اتنی دیر اللہ کا ذکر کر لیتے
تو ساری زمین ذکر اللہ کی گواہ بن جاتی. اتنی دیر درود پاک پڑھ لیتے. دیکھو ایک درود پڑھنا کیسا کام آیا, اس غلام کو کیسا کام آیا کہ قیامت کے دن آقا نے وہ درود جو ہے وہ اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیا. یہ درود تو رحمتوں کی برسات ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, وقت, لوگ بڑا کہتے ہیں کہ اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت دے دیجئے. سچی بات یہ ہے, قیمتی وقت وہی ہے جو اللہ کے ذکر میں صرف ہو جائے. ارے قیمتی وقت جو ہے وہ وہی ہے جو یاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں صرف ہو جائے, جو درود پاک پڑھنے میں صرف ہو جائے. ارے وقت وہی قیمتی ہے جو فکر آخرت میں صرف ہو جائے. یہ کیسا قیمتی وقت جو فلمیں دیکھتے ہوئے گزرے, جو ڈرامے دیکھتے ہوئے گزرے, جو گانے باجے سنتے ہوئے, جو سنیما گھروں میں گزرے. ارے اس وقت کو تو ضائع کر دیا. وہ وقت تو کہیں اس کا حساب دینا بھاری نہ پڑ جائے. آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں, شب معراج کے اجتماع میں آئے ہیں. پہلا میسج یہ لے لیجئے کہ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں گے اللہ کے ذکر سے, اپنے وقت کو قیمتی بنائیں گے تلاوت قرآن سے, اپنے وقت کو قیمتی بنائیں گے درود پاک پڑھ کر. یہ کتنا بڑا تحفہ ہے پتہ ہے. کہیے سبحان اللہ, ایسے نہیں, سب مل کر سبحان اللہ. روایتوں میں آتا ہے جو ایک بار سبحان اللہ کہہ لے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. کہو الحمدللہ, کہیے اللہ اکبر. جو ایک بار سبحان اللہ, ایک بار الحمدللہ, ایک بار اللہ اکبر کہے, ہر بار کہنے پر جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. ارے وقت تو اس کا قیمتی ہے جو ذکر اللہ کرتا ہے. جنت میں درخت لگائی جا رہا ہے. درود پاک پڑھیے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. روایتوں میں آتا ہے جو ایک بار درود پاک پڑھے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں, 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. تو کتنی دیر میں کتنی نیکیاں. تو قیمتی وقت تو یوں بنایا جائے نا, اپنی لائف کو چھوٹی سی لائف سمجھ لیجئے. بہت تھوڑا وقت باقی ہے. جی ہاں, ہم نہیں جانتے کب دنیا سے چلے جائیں, تو جانے سے پہلے نیکیاں کرنے کا موقع اختیار کیجئے. تو انشاءاللہ اب آج کے اجتماع کی یہ پہلی نیت کرتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھوں گا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ مدنی انعام بھی ہمیں عطا کیا گیا ہے کہ روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. ہم یہ جملہ تو بہت بار سنتے ہیں, کثرت کے ساتھ درود پڑھنا, ایبنڈنس کے ساتھ درود پڑھنا. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ جناب کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کیسے پتا چلے. علماء فرماتے ہیں 313 مرتبہ جو درود پاک پڑھ لے اس کا کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شمار ہو جاتا ہے. تو کم از کم روزانہ 313 مرتبہ پڑھنے کی نیت کر لیجئے انشاءاللہ. ماشاءاللہ عز و جل. آج عاشقان رسول دنیا بھر میں جہاں کہیں ہو خوشیوں کا سما ہوتا ہے, اور کیوں نہ خوشیاں ہوں, کیونکہ شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے. میرے آقا کو آج عظیم معجزہ عطا کیا گیا, ایک ایسا معجزہ جس کی عظمت علماء بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سارے معجزات عطا ہوئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام انبیاء کو جتنے معجزات عطا ہوئے نا, وہ سب کچھ میرے آقا کو عطا ہوا, بلکہ اس میں کچھ ایکسٹرا اسپیشلٹیز, خصائص کبریٰ بھی میرے آقا کو عطا کیے گئے. سارے انبیاء کے معجزات کا مجموعہ بھی اور مزید معجزات بھی عطا کیے گئے. علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ میرے آقا کے معجزات تو اتنے سارے کہ بیان کرتے چلے جائیں. نابینا کو آنکھ والا کر دینا, کوئی ہاتھ ٹوٹا ہوا جاتا تو میرے آقا ہاتھ جوڑ دیتے, خاری کنویں والے آتے, خاری پانی والے آتے, میرے آقا لعاب دہن ڈالتے تو وہ پانی میٹھا ہو جاتا, دعا فرماتے تو سورج کو واپس پلٹا دیتے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب سانپ ڈس لیتا میرے آقا لعاب دہن لگاتے, صدیق اکبر کی جان بچا لیتے. یہ بہت سارے معجزات ہیں, کس معجزے کی بات کریں. تو علماء کہتے ہیں یہ جتنے معجزات ہیں نا, یہ میرے آقا نے ڈیلیبریٹلی, دانستہ وہ ظہور نہیں کیے. لوگوں نے نشانیاں مانگی, کوسچنز کیے, فریادیں کی, میرے آقا سے یہ ظہور ہوتا رہا. کوئی آ کے پانی مانگتا, بارش مانگتا, میرے آقا دعا فرماتے, بارش ہونا شروع ہو جاتی. پھر آرزو کرتے, آقا بہت بارش ہو گئی.
اشارہ فرماتے تو بارش رک جاتی. تو یہ کیا تھا کہ لوگ مانگتے, میرے آقا عطا فرماتے, کوئی مانگنے والا آتا, کوئی آزمانے والا آتا, معجزات ہوتے گئے. مگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسٹیٹس کے مطابق, آپ کے مرتبے کے مطابق, آپ کے مقام کے مطابق جو معجزات ہیں وہ 2 معجزات ہیں. باقی معجزات واقعی ہم تو سنتے ہیں عقلیں حیران ہو جاتی ہیں کہ کیسے کیسے معجزات ہیں. مگر فرمایا جو میرے آقا کا مرتبہ ہے نا, جو آقا کا اسٹیٹس ہے, اس کے مطابق 2 معجزات ہیں. ایک معجزہ ہے جو ایسا معجزہ ہے جو آج بھی ہمارے درمیان ہے, جس کو اعظم المعجزات کہا جاتا ہے, اور وہ ہے قرآن پاک کا معجزہ. میرے آقا کو رب نے قرآن پاک عطا فرمایا, سینہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن اترا, یہ وہ معجزہ. اور دوسرا معجزہ ہے معراج کا معجزہ. کسی نبی کو یہ مرتبہ نہیں ملا کہ کسی نبی نے میرے رب عز و جل کا اپنی آنکھوں سے دیدار کیا ہو. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ضرور ہیں, آپ کو رب کی بارگاہ میں حاضری کا اشتیاق, رب سے ملاقات کا اشتیاق, رب کے دیدار کا اشتیاق تھا. تو وہاں کیا کہا گیا؟ لن ترانی, اے موسیٰ نہ دیکھ سکو گے. پھر کیا ہوا؟ کوہ طور پر گئے, طویل واقعہ ہے, تجلی کا ظہور ہوا, حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. مگر وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ریکویسٹ ہے کہ مولا دیدار کرنا ہے, وہاں سے لن ترانی کہا جا رہا ہے. اور محبوب کو بلانے کے لیے جبریل امین کو بھیجا جا رہا ہے. کہیں تقاضا ہے کہ مجھے دیکھنا ہے, اور کہیں رب کی طرف سے تقاضا ہے کہ محبوب آ جاؤ. کہیں تو وہ جوش لن ترانی, کہیں تقاضے وصال کے تھے, کہیں بلایا جا رہا ہے. صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں نا, کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے, کوئی فرق مطلوب و طالب کا سمجھے کوئی, کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. تو یہ مرتبہ ہے میرے آقا علیہ السلام کا. اچھا, یہاں ایک عقیدے کی بات, محبت کی بات امام اہل سنت سمجھا رہے ہیں, سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. بڑی بات کی جاتی ہے علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. سب سے بڑا جو غیب ہے نا, سب سے بڑا غیب وہ رب عز و جل ہے. کسی نے نہیں دیکھا مگر محبوب کو دکھایا گیا. اعلیٰ حضرت بڑا آسانی سے سارا مسئلہ سولو کر دیتے ہیں. امام اہل سنت کی کیا بات ہے, کوزے میں دریا بند کر دیتے ہیں. فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. آقا اور کوئی غیب کیسے آپ سے چھپ سکتا ہے, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. آقا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. رب عز و جل نے اپنا دیدار کروا دیا, پھر غیب کون سا باقی بچتا ہے. یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ, بھر دیجئے کاسا میرا, رکھ لو بھرم کر دو کرم, سائل ہوں میں داتا تیرا. میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا, جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں تلوا تیرا. جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں تلوا تیرا. کیا خوب لکھتے امام اہل سنت, وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا. اے غلاموں, ہمیں خوشی سے جھوم جانا چاہیے, ہمیں فخر ہے. ہم اللہ کے اس احسان پر رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا امتی بنایا, ہمیں آقا کا دامن کرم دیا. کیسے آقا؟ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا, کہ کلام مجید نے کھائی شہا, تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. تیرا مسند ناز عرش بری, تیرا محرم راز روح امین, تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا, تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. یہ مرتبہ ہے میرے آقا کا. کچھ لوگ بڑی حکمتیں اور لاجکس پوچھتے ہیں کہ جناب یہ کام ہوا اس کے پیچھے کیا لاجک ہے, یہ کام ہوا اس کے پیچھے کیا حکمت ہے. انشاءاللہ سفر معراج کی چند حکمتیں جو علماء نے بیان کی ہیں وہ بیان کروں گا, مگر اس سے پہلے یہ جو حکمتیں اور لاجکس پوچھنے والے لوگ ہیں ان سے بھی کچھ بات کر لیتے ہیں. دیکھیں, ہر بات میں لاجک نہیں پوچھی جاتی, حکمت نہیں پوچھی جاتی.
ہماری عقلیں تھوڑی ہیں، جس بات کو ہماری عقل نہ پہنچے کیا پھر ہم اس کا انکار کر دیں گے؟ ہم بندے ہیں اور ہمارا کام ماننا ہے۔ واقعہ معراج کی حکمتیں بیان کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے سب کو رب تعالیٰ نے بہت سارے معجزات عطا کیے، لیکن یہ سمجھنا ہوگا کہ ہر نبی کو اس کے دور کے مطابق، اس ایرا کے مطابق معجزات دیے گئے۔ مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا اس میں بڑے بڑے ڈاکٹرز تھے، علاج کرتے، جیسا مریض ہوتا ویسا علاج دریافت کر لیتے، اور جو بھرپور علاج کرنے والا ہوتا لوگ اسی کو فالو کرنے لگ جاتے۔ اب کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا کیا کہ آپ مادرزاد اندھے، یعنی وہ اندھے جو پیدائشی اندھے تھے، آپ اس کی آنکھوں پر دم کرتے تو وہ آنکھ والا ہو جاتا۔ کوڑ کا مریض آتا، آپ ہاتھ پھیرتے اس کا کوڑ کا مرض دور ہو جاتا۔ اب یہ بھی میڈیکیشن کی دنیا کی ایک جنگ ہو جاتی کہ ٹھیک ہے انہوں نے یہ علاج دریافت کیا، علاج کرنے والے ڈاکٹر دوسرا علاج دریافت کر لیتے۔ رب عز و جل نے ایک اور عظیم معجزہ عطا کیا کہ آپ مردہ کو جب حکم فرماتے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا تو مردہ بھی زندہ ہو جایا کرتا۔ اب اس دور کے لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ ڈاکٹر بے شک کتنا ہی علاج کر لیں، معجزہ ان کے پاس جو ہے یہ حق پر ہیں، اور لوگ ان کے دین پر آنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھ لیں، وہاں کیا ہوا؟ وہاں پر جادوگروں کا دور تھا، میجیشینز تھے، طرح طرح کے شعبدے دکھاتے۔ اب کمپیریٹیولی حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عصا کا معجزہ عطا کیا۔ اب وہ عصا ایسا معجزہ تھا کہ بڑے بڑے جادوگر اپنے شعبدے دکھاتے، آپ عصا کو پھینکتے اور وہ عصا جو ہے ان جادوگروں کے تمام شعبدوں کو ختم کر دیتا۔ یعنی آپ حاوی ہو گئے، آپ کو ید بیدا کا معجزہ عطا کیا گیا، آپ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالتے، باہر نکالتے، وہ روشن ہو جاتا۔ لوگ سمجھ گئے کہ یہ جادوگروں کے جو ٹوٹکے ہیں یہ کچھ بھی نہیں، اللہ کی طرف سے یہی نبی آئے ہیں۔ آپ کا یہ کمال دیکھا اور آپ کے دین پر لوگ آنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا دور دیکھ لیں، اس میں جناب طرح طرح کے سنگ تراش تھے، پتھروں کو تراش لیتے، پہاڑوں کو تراش لیتے۔ حضرت صالح علیہ السلام اس قوم میں گئے، اپنے دین کی دعوت دی، انہوں نے کہا اچھا اللہ کے نبی ہو تو پہاڑ سے اونٹنی نکال کر بتاؤ۔ ہم پہاڑ کو تو چیر لیتے ہیں مگر پہاڑ سے زندہ جانور باہر آ جائے، یہی نہیں کہ اونٹنی ہو، زندہ بھی ہو، اور وہ اونٹنی گابن بھی ہو، اس میں بچہ بھی ہو، وہ بچہ بھی پیدا کرے۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر یہ معجزہ دکھا دیا اللہ کی عطا سے پھر ایمان لے آؤ گے؟ کہاں ایمان لے آئیں گے؟ آپ نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا، پورا طویل واقعہ قرآن پاک میں خلاصہ عرض کرتا جا رہا ہوں، سمرائز کرتا جا رہا ہوں کہ آپ نے اشارہ کیا، پہاڑ شک ہوا، اونٹنی باہر آئی اور وہ اونٹنی گابن بھی تھی، اس نے بچہ بھی دیا۔ کچھ لوگ ایمان لائے، کافی لوگ اس وقت بھی ایمان نہ لائے۔ اب پتا چلا ہر نبی کو اس کے دور کے مطابق معجزہ دیا گیا۔ اب دور آتا ہے نبی آخر الزمان کا، ہیں حبیب خدا کا، افضل الانبیاء کا، میرے آقا تشریف لاتے ہیں۔ اب پرٹیکولرلی اس دور کی بات کرتے ہیں۔ 1450 سال پہلے کیسا دور تھا؟ اس دور میں بڑے بڑے فصحا، بلغا، انٹلیکچول لوگ تھے، بڑی گفتگو کے ماہر، بڑے بول کے باہر، کتابیں نظمیں لکھنے والے۔ اب اس دور میں نبی پاک تشریف لائے، اب لوگ مقابلہ کرتے تھے کلام سے، علم الکلام کے جناب ماہرین۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے، رب نے کیسا کلام دے دیا، میرے مصطفیٰ کو رب نے کیسے بول عطا کر دیے۔ امام اہل سنت سے پوچھتے ہیں، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت کیا خوب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر، آقا میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ آقا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ بڑے بڑے انٹلیکچول دنگ رہ گئے، کیوں؟ رب نے قرآن کریم جیسا کلام عطا فرما دیا۔ جب میرے آقا نے تلاوت قرآن کرنا شروع کی، لوگ حیران ہو گئے اور ماننے پر مجبور ہوئے کہ یہ انسان کا نہیں، یہ رب کا کلام ہے۔ اچھا یہ دور تو حاوی آ گئے، میرے آقا علیہ السلام پر لوگ ایمان لانے لگے، مزید معجزات کا ظہور بھی ہوا،
مگر میرے رب کی قدرت دیکھیے، میرے رب کا یقیناً علم ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ یہ دور قیامت تک جو دور ہے نا، 1450 سال ہو چکے ہیں، ابھی بھی قیامت تک یہ سارا کا سارا جو دور ہے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دور ہے۔ سائنس نے ترقی کرنی ہے، یہ میرے رب کو علم، اور کتنی ترقی ہو گئی، انٹرنیٹ کے بعد دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی، بڑے جناب سپر سونک طیارے آ گئے، بڑے فاسٹ ایئر کرافٹ آ گئے، اسپیس شٹلز بن گئیں، دنیا ہاتھوں میں آ گئی۔ ہو سکتا ہے بعد میں کوئی سائنسدان یا یہ جو لاجکس تلاش کرنے والے لوگ ہیں یہ کہتے کہ ٹھیک ہے جناب، ہر نبی کو اس کے دور کے مطابق معجزہ ملا، اب تو سائنس نے اتنی ترقی کر دی، کیا اسلام کا اس کا بھی کوئی جواب ہے؟ کیا آپ کے پاس، آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سائنس کے مقابلے میں کوئی معجزہ ہے؟ اللہ اللہ، سائنس کتنی ترقی کیوں نہ کر جائے، میرے رب عز و جل نے جو معراج کی شب میرے نبی کو عطا فرمایا، وہ معجزہ عطا فرمایا۔ لوگ کہتے ہیں جناب ایئر کرافٹ ایسے بن چکے ہیں کہ آواز کی رفتار سے زیادہ تیز اسپیڈ سے سفر کرتے ہیں، جہاز نکل جاتا ہے، آواز بعد میں آتی ہے، مہینوں کا سفر دنوں میں، اب دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے لگا ہے، مگر اب تک سائنس نہ ایسی ایجاد کر سکی ہے، نہ کرے گی کہ میرے آقا شب معراج یہی رات تھی، آج ہی کی رات تھی۔ آئے ہائے، کیسی رات؟ ام ہانی کے گھر آرام فرما ہے، جبریل امین تشریف لاتے ہیں، براق کا سفر ہے، بڑے تیز طیارے دیکھے نا، روایتوں میں آتا ہے براق جس پر میرے آقا سوار ہوئے، حد نگاہ، کبھی آپ کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں، سمندر کے کنارے کھڑے ہوں، آپ 100 مائلز تک دیکھ سکتے ہیں، دور دور تک دیکھ سکتے ہیں۔ فرمایا جتنی نگاہ ہوتی وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا۔ اسپیڈ کیا اس پورے سفر کی، سپر سونک طیارے، بڑی بڑی جناب ایجادیں ہو گئیں۔ آپ کبھی اپنے گھر میں کبھی کسی چیز کو ہلائیں، کنڈی ہلا دیں، تسبیح ہلا دیں، 2 4 5 10 15 سیکنڈ وہ ہلتی رہے گی، پھر رک جانا ہے۔ رات کو سوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں فجر کی نماز کے لیے، صبح جب اٹھتے ہیں بستر کچھ گرم ہوتا ہے، چند سیکنڈز کے بعد واپس بستر پر جائیں تو وہ گرمی ختم ہو جاتی ہے۔ روایتوں میں الفاظ موجود ہیں، میرے آقا 7 آسمان کی سیر کر کے، مسجد اقصی میں انبیاء کی امامت کر کے، جنتوں کے طبقات کو ملاحظہ کر کے، جہنم کے طبقات کو ملاحظہ کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر کے سارے سفر سے واپس آتے ہیں اور کنڈی گھر کی ہلتی رہی۔ جس بستر کو چھوڑ کے گئے وہ بستر ابھی تک گرم ہے۔ ارے کوئی ایسی تیز رفتار سواری ایجاد ہوئی تو بتا دو۔ دراصل یہ سواری کی تیز رفتاری نہیں، علماء اس میں بھی بڑی پیاری بات، عشق کی بات کرتے ہیں کہ روح جب جسم سے نکل جائے تو جسم رک جایا کرتا ہے، حرکت ختم، کیونکہ روح باہر ہے۔ میرے آقا کے بارے میں امام اہل سنت فرماتے ہیں نا، جان ہے وہ جہان کی، ہیں جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ارے جب جانے عالم ہی دنیا سے تشریف لے گئے تھے تو سارا زمانہ رک گیا تھا، نبی پاک واپس آئے تو دنیا کی چال چلنا شروع ہوئی ہے۔ تو وہ رب نے معجزہ عطا فرمایا جس کا جناب سائنس کے پاس بھی کوئی جواب نہیں، نہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس دور کے لیے اسپیشلی جو بڑا ماڈرن ایرا کہا جاتا ہے اس کے لیے بھی شاندار جواب موجود ہے۔ تو ایک حکمت تو معراج شریف کے سفر کی علماء یہ بیان کرتے ہیں۔ دوسری حکمت، سارے پیغمبر تشریف لائے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود اور جنت و دوزخ کے وجود کی گواہی دیں۔ اپنی اپنی امتوں سے یہ کلمہ پڑھایا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تمام پیغمبروں نے یہ اپنی اپنی امتوں کو رب کی طرف بلایا، اللہ کے معبود ہونے کی گواہی دلوائی۔ اب یہ ساری گواہیاں سنی ہوئی تھیں، کسی پیغمبر نے ان چیزوں کو دیکھا نہیں تھا، اور گواہی کا اختتام اور انتہا دیکھنے پر ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری تھا کہ کوئی ایک پیغمبر ایسا ہو جو ان سب چیزوں کو دیکھ کر گواہی دے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مرتبہ دیا کہ اپنا دیدار کروایا، جنت بھی دکھائی، دوزخ کے طبقات بھی میرے نبی نے ملاحظہ فرمائے۔ اب دیکھ کر گواہی دیں، تو کیونکہ میرے نبی آخری پیغمبر، کسی نبی نے نہیں آنا، تو گواہی کی تکمیل کے لیے ضروری تھا کہ کسی کو بلا کر یہ سب کچھ دکھا دیا جاتا۔ تو معراج کے سفر کی ایک دوسری حکمت یہ بھی بیان فرماتے ہیں، ایک بڑی اور خوبصورت حکمت۔
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اللہ نے مومنوں کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے. ٹھیک ہے. اب اس آیت میں فرمایا اللہ خریدار ہے. ٹھیک ہے. کن کا؟ جانوں اور مالوں کا، مومنین کے. اور مومن بیچنے والے ہیں اپنی جان اور مال اللہ کی بارگاہ میں جنت کے بدلے. تو اب ایک چیز ہوتی ہے بکنے والی، ایک چیز ایک بیچنے والا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے خریدار. اب درمیان میں کسی ایسی شخصیت کی ضرورت محسوس ہوئی کہ جس نے خریدار کو بھی دیکھا ہو، جو چیز ملنی ہے اس کو بھی دیکھا ہو. میرے آقا مومنین کو گواہی بھی دے کہ جنت بھی دیکھی ہے، رب کو بھی دیکھا ہے، جو ملنا ہے وہ بھی دیکھا ہے. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے شب معراج پیارے آقا کو بلا کر مسلمانوں کے جان و مال کی قیمت جنت میرے آقا کو دکھا دی. فرمایا محبوب تم نے بکنے والی چیز یعنی مسلمانوں کے جان و مال کو تو دیکھا ہے، آؤ جنت کو بھی دیکھ لو. بلکہ جنت نہیں، جنت کے بدلے جو خریدار ہے، جو مال و جان خرید رہا ہے، اس کا بھی دیدار کر لو. اور ایک بڑی خوبصورت بات علماء لکھتے ہیں، کچھ لوگ بیچنے والے ہوتے ہیں، کچھ خریدنے والے ہوتے ہیں، لیکن جو دونوں کا سودا بنانے والا ہوتا ہے نا، اس کی دونوں طرف بڑی عزت ہوتی ہے. ادھر بھی جائیں تو عزت سے بٹھایا جاتا ہے، ادھر بھی جائیں تو عزت سے بٹھایا جاتا ہے. میرے آقا مومنین کا مال گویا رب کی بارگاہ میں بکوانے والے، رب کی بارگاہ میں بھی عزت و احترام، مومنین بھی عزت و احترام سے دیکھتے ہیں. تو بہرحال یہ واقعہ معراج، اس کو بہت ساری جہتوں سے بیان کیا جا سکتا ہے. کس کس بات کو بیان کریں؟ میرے آقا کو جبریل امین نے اٹھایا کیسے، یہ بھی عشق کی بات ہے. علماء لکھتے ہیں کہ میرے آقا کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے، آنکھیں بند ہیں، جگانا ہے، کیسے جگایا جائے؟ روایتوں میں آتا ہے جبریل امین نے اپنے کافوری ہونٹ جو ہیں وہ محبوب پاک کے قدموں سے لگا دیے ہیں، گویا قدم چوم کر مصطفیٰ کو اٹھایا جا رہا ہے. پھر براق کی سواری ہے، اس کی بات کی جائے. اس کے بعد وہ براق چنا کیسے گیا، جنت میں کس طرح وہ غمگین تھا، پھر اسے چن کر لایا گیا. بہت تفصیل ہے ان تمام واقعات کی. لیکن بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مختصراً چند باتیں سفر معراج کے حوالے سے، اور پھر اس سفر معراج ایک عظیم تحفہ جو ہمارے آقا کو عطا ہوا، اس تحفے کی بات کریں گے. درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سفر معراج کی منزلیں کیا تھیں؟ بیت المقدس سے مقام کعبہ قوسین تک پہنچنے تک آپ نے 10 منزلوں پر قیام فرمایا، اور ہر منزل پر کچھ گفتگو ہوئی اور بہت سی خداوندی نشانیوں کو ملاحظہ فرمایا. نمبر 1 آسمان اول، نمبر 2 دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، 5واں آسمان، 6واں آسمان، 7واں آسمان، سدرۃ المنتہا، مقام مستوی جہاں آپ نے قلم قدرت چلنے کی آواز سنی، اور پھر عرش اعظم. یہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا نے وہ مقامات جو اس رات جو ہے وہ طے کیے. اور اس رات میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر بھی ہوا. روایتوں میں آتا ہے گلے مبارک سے لے کر ناف اور اس سے کچھ نیچے تک شکم اقدس کو چیرا گیا، آپ کے قلب اطہر کو باہر نکالا گیا، اس میں انوار و تجلیات کو بھر دیا گیا. گویا ایک عظیم سفر کی تیاری ہے، رب کا دیدار کرنا ہے تو اس کی پریپریشن کرائی جا رہی ہے. آج اوپن ہارٹ سرجری کا زمانہ ہے. لوگ کہتے ہیں جناب اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے، مریض بھی دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن کچھ کٹنے سے درد بھی ہوتا ہے، اس کے بعد ٹانکوں کا نشان بھی ہوتا ہے. فرشتوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا 4 بار شق صدر کیا ہے، 4 بار یہ قلب اقدس اس کو جناب مزید انوار و تجلیات سے بھرا گیا ہے. کیا خوب اعلیٰ حضرت میرے آقا کے قلب اطہر کے بارے میں لکھتے ہیں، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میں لا تیرا کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میں لا تیرا. اب معراج کی شب جو سفر شروع ہوا، تیاریاں، پریپریشن. آپ کے گھر بھی کوئی مہمان آتا ہے،
جیسا مہمان ویسی تیاری کرتے ہیں. کچھ تو آرڈنری وزٹر ہوتے ہیں, کچھ اسپیشل وزٹر ہوتے ہیں, کچھ کی تیاری بڑے دنوں پہلے آپ کرتے ہیں, دن کٹ کٹ کے گزرتے ہیں. ارے اس کے وہ آنے والا ہے, اتنے دن باقی ہیں, اچھا گھر بھی صاف ہونا چاہیے, خوشبو بھی لگاتے ہیں, اچھے کپڑے بھی پہنتے ہیں. ذرا سوچئے تو صحیح, جب محبوب رب العالمین تشریف لے جا رہے تھے تو تیاریاں کیسی تھی, کس طرح جنت کو سجایا گیا, فرشتوں میں کیا شور و غوغا تھا. اللہ اللہ. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کیا خوب انداز میں لکھتے ہیں صف آرا سب حور و ملک اور غلماں خوش سجاتے ہیں, ایک دھوم ہے عرش اعظم پر, ایک دھوم ہے عرش اعظم پر, مہمان خدا کے آتے ہیں. آج فلک روشن روشن ہیں, تارے بھی جگمگ جگمگ. دیکھو ہے آج فلک روشن روشن ہیں, تارے بھی جگمگ جگمگ. محبوب خدا کے آتے ہیں, محبوب خدا کے آتے. سفر کیسا ہوا, شان و عظمت دیکھو. قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر مل کر. قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر. جبریل امی حاضر ہو کر, جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا مژدہ سناتے ہیں. ایک دھوم ہے عرش اعظم پر, ایک دھوم ہے عرش اعظم پر, مہمان خدا کے آتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں, کیسا انداز تھا, بلایا کس طرح گیا. تجلی حق کا صحرا سر پر, صلاۃ و تسلیم کی نچھاور, دو رویا قدسی پڑے جما کر, کھڑے سلامی کے واسطے تھے. دنیا بھر کے بادشاہ جاتے ہیں کسی جگہ تو سپاہی فوجی دربان سلامی دیتے ہیں. میرے آقا کا جانا دیکھو, فرشتے سلامی کے لیے حاضر ہیں, دو رویا حاضر ہیں. کیا فرمایا, ہجوم امید ہے گھٹاؤ, مرادیں دے کر انہیں اٹھاؤ, ادب کی باغیں لیے بڑھاؤ. ملائکہ میں یہ غلغلے تھے. اللہ اللہ. کیا لکھتے ہیں امام اہل سنت, خدا ہی صبر دے جانے پرغم, دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم. جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے. امام اہل سنت کا عشق دیکھو کیا فرماتے ہیں. یہ جو آج آسمان پر دیکھتے ہیں نا, جو یہ تارے بہت خوبصورت لگتے ہیں, ٹمٹماتے ہوئے چراغ لگتے ہیں, آسمان کا جوبن بڑھاتے ہیں. میرے آقا کو جب میرے آقا کو دولہا بنایا جا رہا تھا, عشق کی بات میں امام رسول لکھتے جب غسل ہوا, میرے آقا کے جسم اطہر سے جو بوندیں ٹپکی تھیں, وہ بوندیں تاروں نے اپنے کٹوروں میں جمع کر لی تھی, اور یہ انہی بوندوں کا جناب یہ جوبن ہے. وہی تو اب تک چھلک رہا ہے, وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی, کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. نہانے میں جو گرا تھا پانی, کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. امام اہل سنت کے عشق پر قربان. قصیدہ معراج میں کیا لکھتے ہیں, یہ چاند جو ہے اس پر ایک داغ نظر آتا ہے. جب بھی دیکھتے ہیں چاند بڑا خوبصورت ہے, مگر ایک داغ بھی ہے اس پر. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, اے چاند تو نے بھی یہ غلطی کر دی. مصطفیٰ کریم جب عرش پر آئے تھے,
آپ کے قدموں سے جو خاک لگی تھی وہ اٹھا لیتا, اپنے چہرے پر ملتا تو تیرے داغ بھی دھل جاتے ہیں. اور کس خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں, ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر وہ خاک ان کے راہ گزر کی, ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر وہ خاک ان کے راہ گزر کی, اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے. تو ایسا سفر, ایسی تیاری, ایسی پریپریشن, کیوں؟ محبوب رب العالمین جا رہے ہیں, رب کے محبوب کی آمد ہے. اور پھر سدرۃ المنتہا پر کیا ہوا, وہ روایتیں کئی جگہوں پر حدیث میں مضمون موجود ہے کہ اب جبریل امین فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا, اب آگے کوئی نہیں جا سکتا. اب کون جائے گا؟ اب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام آگے جا رہے ہیں. اب جبریل امین وہاں رک گئے, اب جبریل امین کے بعد بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے جا رہے ہیں. اور پھر وہاں کیا ہوا, کیا ملا, کیا باتیں ہوئیں, میرے رب عز و جل نے کیا عطا فرمایا, رب جانے, مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جانے. مگر اس رات ایک عظیم تحفہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو ملا, اور وہ تحفہ ہے نماز کا تحفہ. شب معراج ہے آج, 27ویں شب ہے, آج کی رات ایک خصوصی تحفہ ہمیں ملا ہے, اور وہ نماز. اور کتنی نمازیں ملی؟ 50 نمازیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی امت 50 نہیں پڑھ سکے گی, واپس جائیے. آپ واپس تشریف لے گئے, 45 ہوئی, 40 ہوئی, بار بار کا جانا اور آنا. علماء اس میں بھی بڑی عشق کی بات لکھتے ہیں, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بار بار اس لیے بھیجتے کہ ان آنکھوں کو دیکھ لوں جو رب کو دیکھ کر آ رہی ہیں, پھر جائیں گے پھر آئیں گے. کہتے ہیں نا مدینے سے آنے والوں کی لوگ آنکھیں چوم لیتے ہیں, یہ مدینہ دیکھ آئی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار بھیجتے حضور پھر جائیے. کوہ طور پر تجلی پڑی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ دیدار نہ کر سکے, لیکن محبوب رب اکرم ہے, جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں, بار بار جانا, بار بار جاتے واپس آتے. بہرحال یہ نمازیں کم ہوتے ہوتے 5 ہو گئیں. عرض کیا حضور پھر جائیے. کہا مجھے شرم آتی ہے, اپنے رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے اب شرم آتی ہے. اب اللہ کی رحمت دیکھیے, لا تبدیل لکلمات اللہ. ارشاد ہوا محبوب ہمارے کلمات میں تبدیل نہیں ہوتی, تمہارا امتی 5 نمازیں پڑھے اسے 50 نمازوں کا ثواب عطا کیا جائے. اب پھر بھی نماز نہ پڑھیں تو اے شب معراج منانے والو, اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی میں خوش ہونے والو, آؤ آج ایک پکی نیت کر لو. یہ نماز جو ہے نا یہ بہت عظیم تحفہ ہے. قرآن مجید فرقان حمید نماز پڑھنے والوں کو کیسی کیسی بشارتیں دیتا ہے. پارہ 6 سورہ نساء آیت نمبر 162 میں ارشاد ہوتا ہے, ترجمہ کنز ایمان, اور نماز قائم رکھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے ایسوں کو ان قریب ہم بڑا ثواب دیں گے. ایک اور جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور نماز برپا رکھو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی فرما برداری کرو اس امید پر کہ تم پر رحم ہو. تو آؤ آج پکی نیت کرتے ہیں. نماز پڑھنے والے کو کیا کیا ملنا ہے پتہ ہے؟ آقا کی معراج کے بارے میں سنا, مومن کی معراج نماز ہے. نماز جنت کی کنجی ہے. نماز ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اے بیماروں سنو, نماز پڑھنے والے کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. اے رزق میں تنگی کا شکوہ کرنے والوں سنو, جو نماز پڑھتا ہے اس کے رزق میں برکت ڈال دی جاتی ہے. نمازی کے چہرے پر نور آ جاتا ہے. نماز جو ہے وہ قبر میں اندھیرے کو دور کرتی ہے, اندھیری قبر کا چراغ ہے. اور نمازی کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بروز قیامت شفاعت نصیب ہوگی. اور نمازی کے لیے سب سے بڑا انعام پتہ ہے کیا ہے؟ اس سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کروایا جائے گا, رب کا دیدار کروایا جائے گا. پھر بھی نماز نہ پڑھیں. اور
جو نماز نہیں پڑھتا، غور سے سنیں، روایتوں میں آتا ہے جو جان بوجھ کر ایک نماز قضا کر دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ جس گھر میں آپ رہتے ہیں اس کے بعد آپ کا نام لکھا ہوتا ہے، وہ کتنا بدنصیب ہے کہ جس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے۔ دنیا میں رہتا ہو اور نام جہنم کے دروازے پر لکھا جائے، جس دروازے سے وہ داخل ہوگا، نماز میں سستی نہیں۔ روایتوں میں آتا ہے بے نمازی کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ یہ بھی مضمون موجود ہے کہ بے نمازی کی قبر میں گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا جو نماز نہ پڑھنے کے سبب اسے قیامت تلک مارتا رہے گا۔ آؤ اے شب معراج کے اجتماع میں جمع ہونے والے ہزاروں عاشقان رسول اسلامی بھائیوں، یہ رات ہمیں ایک ریمائنڈر کال دیتی ہے، ارے یہی تو وہ رات تھی جس رات ہمیں نماز ملی ہے۔ آقا فرماتے نماز پڑھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور آقا کا امتی نماز کے وقت اوندھا سو رہا ہوتا ہے۔ ظہر اس لیے نہیں پڑھتا کہ جناب آفس پہ رش ہوتا ہے، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، عصر میں بڑا بیزی ہوتا ہوں، مغرب جناب بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم ہے، رات عشاء کے وقت تھک بڑا جاتا ہوں۔ یہ غلام مصطفیٰ کا کام نہیں۔ اپنی نماز سے مت کہو مجھے کام ہے، اپنے کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے۔ نماز پڑھنے سے کام گھٹتا نہیں، اپنی رب کی بارگاہ میں سجدہ کرو۔ یہ کیسے پاسبل ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا تو مجھے رزق مل رہا ہے، اور میں نماز پڑھوں گا تو میرا رزق کم ہو جائے گا؟ ارے نماز پڑھو، رزق میں برکت آ جائے گی۔ تو وقت پر نماز ادا کرنے کی آج ہم سب نے پکی نیت کرنی ہے، اور نماز کے جو فضائل ہیں، ارے نماز کے فضائل تو بیان کرتے چلے جائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک سنیے۔ میرے آقا موسم میں سرما خزاں کا جو موسم ہوتا ہے، ونٹر اسپرنگ میں جب بہت سارے پتے جھڑتے ہیں، ایک بار تشریف لائے، درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے، آپ نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور اس کو ہلایا، بہت سارے پتے جھڑے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ذر، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ ارشاد فرمایا بے شک جب کوئی مسلمان اللہ عز و جل کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ تو نماز تو ایک ایسی نعمت ہے۔ ایک اور بڑی پیاری مثال دی، گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، خطائیں ہم سے ہو جاتی ہیں، مگر نماز کو تو تھام کے رکھیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، تمہارا کیا خیال ہے اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو اور روزانہ 5 مرتبہ اس نہر میں وہ غسل کرے، گھر کے باہر ایک نہر اور اس میں روزانہ 5 بار غسل کرے، تو کیا اس کے جسم پر میل کچیل بچے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کی بالکل نہیں بچے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہی مثال ان 5 نمازوں کی ہے، اللہ عز و جل ان کے سبب گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نمازوں کے درمیان میل لگ جاتا ہے نا، تو اس اللہ کی رحمت کی نہر میں غسل کر لو، انشاءاللہ یہ میل دور ہو جائے گا۔ تو آج پکی نیت کرنی ہے جو یہاں موجود اور وہ لوگ جو اس وقت مدنی چینل پر یہ اجتماع دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں، آئیے پکی نیت کیجئے، شب معراج آج ہمیں نماز کا تحفہ ملا، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں، ایسا بلند نعرہ بلند کریں کہ شیطان دور بھاگ جائے، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اچھا، جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ پڑھنی پڑیں گی۔ کسی کا قرض دیر سے دو تو پہلے تو قرض دیر سے دینے کی معافی مانگنی ہے اور قرض بھی دینا ہے، خالی معافی مانگنے سے قرض معاف نہیں ہو جاتا۔ توبہ کیا کرنی ہے؟ یا اللہ جو نمازیں نہ پڑھ سکے قضا کر دی، اس کی ہمیں معافی عطا فرما، مگر نماز ہم پر پڑھنی ہے، ہمیں پڑھنی ہے جو قضا ہو گئی، تو اب اس کا کیلکولیشن کر لیں، اس کا حساب کریں اور تھوڑی تھوڑی اس طرح پلان کر لیں کہ نماز ادا کریں۔ تو یہ بھی نیت کر لیں جس کے ذمے جو قضا نماز باقی ہے وہ بھی ادا کروں گا ماشاءاللہ۔ اب اس رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم کے طبقات کو بھی ملاحظہ فرمایا۔ اب ان جہنم کے طبقات میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں پر عذاب ہوتے ہوئے دیکھا۔ کیا ہوا؟ دیکھا ایک قوم پر آپ کا گزر ہوا، اس کی شرمگاہ پر آگے پیچھے چیتڑے لپٹے ہوئے تھے، وہ حیوانوں کی طرح کاٹے دار زقوم اور جہنم کے پتھر کھا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے۔ اے وہ لوگو
جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتے. اچھا کچھ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں تو اپنی طرف سے ہی کیلکولیشن کر لیتے ہیں, اندازن نکال دیتے ہیں. نہیں, کسی عالم دین سے, کسی مفتی صاحب سے رجوع کیجئے, اپنی پوری انکم, پراپرٹی, اپنے ایسٹس بتائیے. کیا پتا آپ کی کیلکولیشن ہی غلط ہو. پراپر زکوٰۃ نکالنا ہم پر ضروری ہے. تو اپنی زکوٰۃ پوری نکالنے کی بھی آج نیت کریں کہ انشاءاللہ اب اپنی پوری زکوٰۃ نکالیں گے, اور جن کی باقی ہے وہ بھی ادا کریں. چلیں زکوٰۃ کی بات چلی ہے تو دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک, جس کا مدنی کام آپ کے سامنے ہے. دعوت اسلامی دنیا بھر میں کس بڑے پیمانے پر دین کی خدمت کر رہی ہے. مدارس ہوں, جامعات ہوں, مساجد ہوں, مراکز ہوں, جناب زلزلوں میں لوگوں کی خدمت کرنا ہو, سیلابوں میں فلاحی کام کرنا ہو, کس شعبے میں دعوت اسلامی اپنی خدمتیں نہیں دے رہی. غیر مسلموں کو مسلمان کرنا ہو, بلکہ یہ جو مدنی چینل جس پر آپ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں, کروڑ روپے تو اس پر اخراجات ہوتے ہیں دعوت اسلامی کے. تو وہ مہینے آ رہے ہیں جس میں لوگ اپنی زکوٰۃ, اپنے عطیات, اپنے ڈونیشنز نکالتے ہیں. تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں اپنے غریب رشتہ داروں کا بھی خیال رکھیں, اپنے مسلمان پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں. اور اس کے بعد آپ کے سامنے دعوت اسلامی کا اتنا بڑا کام ہے تو اپنی دعوت اسلامی کو مت بھولیے گا. سنتوں کے اس عظیم کام میں ہمیں آپ کے مالی تعاون کی بھی ضرورت ہے. تو ضرور اپنی زکوٰۃ اور اپنے عطیات بھی دعوت اسلامی کو انشاءاللہ آپ نے دینا ہے. اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں, عرض یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے, اب جب ہم نے انشاءاللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی نیت کر لی ہے, تو اب یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے, اجتماعات میں شرکت کرتے رہیں گے, مدنی چینل دیکھتے رہیں گے. کیونکہ ہم بعض اوقات نیت تو بڑی کر جاتے ہیں, نمازوں کی نیت پہلے بھی بہت کی ہیں, گناہ سے بچنے کی نیتیں پہلے بھی بہت کی ہیں, لیکن پھر کیا ہوتا ہے, وہی فرینڈ سرکل, وہی برا ماحول, اور پھر ہم گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو آج تمام اسلامی بھائی یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل اب پابندی کے ساتھ, آپ جہاں جہاں سے آئے ہیں, آپ کے قریب ہر جمعرات دعوت اسلامی کے مدنی حلقے ہوتے ہیں, پھر اسی طرح ہمارے مدرسۃ المدینہ بالغان ہیں, مدنی چینل آپ کے گھروں میں آ رہا ہے, مدنی قافلے سفر کرتے ہیں دنیا بھر میں, جہاں ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں, اپنے آپ کو اس مدنی ماحول کے ساتھ باندھ لیجئے. انشاءاللہ مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ہمارا پکا ہو جائے گا. تو نیت کریں انشاءاللہ مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. تیرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا مجھے سرکار نے کہا جانے